رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، رب کو ہم بندوں سے ہے رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ مؤلف اسعاف القاری شرح صحیح بخاری سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ آپ کا وقت ہے 7 منٹ۔ حق تو یہ تھا کہ آپ کو آخر میں مدعو کیا جاتا، لیکن ضعیفی کے سبب آپ کا زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہے، اس لیے شیخ محترم نے کہا کہ آپ کو جلد سے جلد مدعو کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ شیخ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ محترم صدر محترم، علماء کرام، عزیز طلباء، میں اس عمر میں نہیں ہوں کہ کچھ کہوں اور کچھ سنوں یا سناؤں، لیکن لوگوں نے نام رکھ دیا، کہہ دیا تو اٹھنا پڑا۔ میں اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی مولانا مقتدیٰ صاحب عمری حفظہ اللہ کا جو پروگرام ہوا تھا اس میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس میں میں نے ایک بات بتائی تھی، وہی پھر آج کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ، مباحثہ، مباہلہ یا اس طرح کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں تو ان سے مراد جھگڑا لڑائی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ حق کو واضح کرنا۔ اور قومیں اپنے آباء و اجداد کے جو اعمال تھے، اقوال تھے، طریقے تھے، ان کو باقی رکھتی ہیں، یاد کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ دیکھیے، یہ مائک بھی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نہ بولوں، لیکن اب کھڑا ہو گیا ہوں تو 2 منٹ۔ تو یہ قومی میراث کہا جاتا ہے۔ مناظرہ ہو یا اس طرح کی جو بحثیں ہوں وہ بیکار نہیں ہیں، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو جمع کرنا، ان کو رکھنا آنے والی نسل کے لیے مفید ہے۔ جب قومیں دیکھتی ہیں کہ ہمارے آباء اجداد نے ایسا کیا تو وہ بھی کرتی ہیں اور وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، اس لیے اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب مسلمان ہو جاتے، سب ہندو ہو جاتے، سب کافر ہو جاتے، سب جینی ہو جاتے، فلاں ہو جاتے، فلاں ہوتے، ایک ہی پر سب ہو جاتے۔ اگر چاہتا تو اللہ کر سکتا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا کر سکتا تھا، لیکن کیا نہیں ایسا۔ کیوں نہیں کیا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ نے تمہیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دیا ہے، اس میں تمہیں آزمائے۔ کیسے؟ فلاں کہیں گے میرا اچھا ہے، اہل حدیث کہیں گے میرا صحیح ہے، دیوبندی کہیں گے میرا صحیح ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جینی ہو، جو بھی ہو، سب اپنا ہی اچھا کہیں گے۔ اور جب سب اپنا ہی اچھا کہیں گے تو
مناظرے کی شکل پیدا ہو گئی. آپ بھی اپنی دلیل دیجیے، ہم بھی اپنی دلیل دیں گے. تو اس طرح سے مختلف جماعتوں کے اندر قوموں کو رکھنا یہ ابتلا کے لیے. آپ جانتے ہیں جتنے انبیاء آئے سب کا اصل دین ایک تھا، لیکن شریعتیں، ان کا منہاج، ان کا طریقہ عبادت کا الگ الگ تھا. تو اب ہمارا صحیح ہے، تمہارا صحیح ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کہا سنی میں مناظرہ ہوگا. تو یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون حق پر قائم ہے، حق کو واضح کرنے کے لیے. فاستبقوا الخیرات، لہذا جس کی دلیل پختہ ہو، بہتر ہو، اچھی ہو، اس پر سبقت کرو، اس کی طرف آگے بڑھو. میرے عزیز بچوں، علماء کرام، بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس سے زیادہ کہنے کی سکت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مولانا محمد مقتدیٰ صاحب عمری حفظ اللہ تعالیٰ کو اور قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، وقت دے، مال دے، دولت دے، ساری چیزیں دے، تاکہ جو کچھ باقی رہ گیا وہ بھی پورا کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ابھی ہم استاد الاساتذہ فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ سے بڑی ہی اہم بات سماعت کر رہے تھے.